آج کا ہمارا درس اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے متعلق گفتگو ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال ذوی القربا کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو دیتے ہیں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور گردن چھڑانے میں دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ مومنین کاملین کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی تعریف کی، یعنی زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیتے ہیں، ان کی تعریفات ہیں ان آیات بینات میں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے کچھ فوائد بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان بخل سے پاک ہو جاتا ہے، اور بخل سے نجات جس کو مل جائے ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی لوگ تو کامیاب ہیں، یعنی جو بخل سے بچ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہش نفس کی اتباع کی جا رہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو تم عام لوگوں سے الگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدن اور مال کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ عبادات بدنیہ کر کے انسان نعمت بدن کا شکر ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کر کے انسان نعمت مال کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کو دیکھے جس پر رزق کی تنگی ہو اور وہ اس سے سوال کرنے کا محتاج ہو، پھر اس کے دل میں رحم نہ آئے اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ نے اس کو سوال کرنے سے اور دوسرے کی طرف محتاج ہونے سے مستغنی فرما دیا ہے۔ کہ غنی کو اللہ تعالیٰ نے سوال سے مستغنی فرمایا مال دے کر، دوسرے کا محتاج نہیں بنایا۔ اس کو یہ بات سوچنا چاہیے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ اس ضرورت مند فقیر کو زکوٰۃ، عشر اور صدقہ خیرات دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ انسان کو یہ حق ہے
کہ اپنے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوگا تو وہ اس مال سے اپنے عیش و عشرت کے ذرائع اور وسائل مہیا کرے گا، اور یوں اس کا دل دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی مرغوب چیزوں اور لذتوں میں لگا رہے گا، اور آخرت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوگا یا کم متوجہ ہوگا، اور وہ سوچے گا کہ عبادات اور نیک کاموں اور زکوٰۃ، عشر اور صدقہ خیرات ادا کرنے سے اس کے مال میں کمی ہوگی، اور وہ اس وجہ سے اپنے نیک کاموں میں اپنے مال کو بالکل خرچ نہیں کرے گا یا کم خرچ کرے گا تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ لہذا یہ ادا کر کے تو انسان ان چیزوں سے پاک رہتا ہے۔ چوتھی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ مال کی کثرت سے انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہوگا، اور سرکشی اور بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے سے اس کے تکبر اور سرکشی میں کمی ہوگی، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا اور اس کی رضا جوئی کی طرف متوجہ ہوگا۔ زکوٰۃ دینے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ تکبر سے، غرور سے بندہ بچ جائے گا، سرکشی سے بچ جائے گا۔ پانچواں فائدہ، جب انسان زکوٰۃ اور عشر ادا کرے گا اور صدقہ خیرات کرے گا تو ضرورت مند لوگ اس کے لیے دعا کریں گے، اور اس کی دعاؤں سے اس کا مال نقصان اور بربادی سے محفوظ رہے گا، کیونکہ عموماً جس کی خدمت کی جائے محتاج کی تو وہ ضرور دعا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، تو پھر انسان کا جان مال نقصان سے، بربادی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین میں وہی چیز برقرار رہتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے وہ چیز برقرار رہتی ہے۔ اگر زندگی لمبی چاہیے تو پھر لوگوں کو نفع پہنچائیں، اگر مال محفوظ اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کو نفع پہنچائیں، اپنے مال کے ذریعے نفع پہنچائیں گے تو مال برقرار رہے گا زمین پر۔ خود اپنی زندگی کے اپنے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ رب تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرما دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بہرحال جو چیز زمین میں لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں ٹھہراتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کو نفع پہنچایا تو اس لیے انسان کا مال بھی برقرار رہا اور انسان کو بھی لمبی زندگی مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کرو، اور صدقات سے اپنے بیماروں کی دوا کرو، اور مصائب کے لیے دعا کو تیار رکھو۔ چھٹا فائدہ یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ مال بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اس مال کو نیکی کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ نیکیاں باقی رہیں گی۔ نیکی کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو نیکیاں باقی رہیں گی، دنیا میں ان کی تعریف کی جائے گی، آخرت میں اجر ملے گا۔ ایک شخص نے کہا، کاش میں اپنے تمام مال کو قبر میں لے جا سکتا ہوتا تو لے جاتا قبر میں۔ میں نے کہا، یہ ممکن ہے کہ تم اپنے تمام مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی رضا میں خرچ کر دو تو تم کو یہ مال قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر مال کو قبر میں لے جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں، قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ساتواں فائدہ، مالداروں کے پاس بہت زیادہ مال ان کی ضروریات سے زائد ان کی تجوریوں اور بینکوں میں معطل پڑا رہتا ہے، اور فقراء اور ضرورت مندوں کے پاس
اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مال نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعہ مالداروں کے زائد مال سے بقدر ضرورت زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ 8واں فائدہ، اگر مالدار ضرورت مندوں اور فقیروں کی مالی امداد نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت مند فقراء اپنی تنگی، تنگ دستی اور فقر سے تنگ آ کر بغاوت پر اتر آئیں اور چوریاں، ڈاکے، لوٹ مار، بتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کرنا شروع کر دیں، اور زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کے ذریعے اس بغاوت کا سد باب ہو سکتا ہے کہ محتاجوں کو، فقیروں کو جب زکوٰۃ پہنچائیں گے تو وہ نہ چوریاں کریں گے، نہ ڈاکے ڈالیں گے، نہ بتہ خوری، ان کو یقین ہوگا کہ ہمیں رزق مل جائے گا، ہر مال حرام کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اگر ان ڈاکے، لوٹ مار، بتہ خوری کا دروازہ بند کرنا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور ناگہانی حادثات اور مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ میں جو مال انہوں نے زکوٰۃ سے بچا کر رکھا تھا وہ ہسپتالوں میں بے جا ٹیکسز کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا ہے، اور مہنگی سے مہنگی دوائیں خریدنے میں وہ مال خرچ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ منہ کے راستہ اس کے جسم میں غذا نہیں پہنچ سکتی، اور سالہ سال تک نلکی کے ذریعہ اس کے معدہ میں غذا پہنچائی جاتی ہے۔ سو یہ سارے مصائب اور حوادث انسان کے اپنے اختیار کردہ بخل کے نتیجہ میں لاحق ہوتے ہیں۔ یہ تمام بیماریاں، تکالیف انسان کے بخل کے نتیجہ میں لاحق ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس مال کو زکوٰۃ کے ذریعہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دیتا رہتا تو ممکن ہے ان کی دعاؤں سے وہ ان حوادثات اور مصائب سے بچ جاتا۔ نامی زکوٰۃ کی حکمت اور فائدہ، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، ان کے لیے رزق فراہم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقی سے متصف و موصوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق کا مظہر بن جاتا ہے، اور انبیاء اور صالحین کے اخلاق کریمانہ سے متخلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی جان کا شکر نماز کے ذریعے، غریبوں کی جان کے ذریعے مدد کرنا، کسی کا کام کر دینا اپنے ہاتھ سے، تو یہ عبادات بدنیہ ہے، اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا یہ عبادات مالیہ ہے۔ اور عبادات مالیہ کے چند فوائد ہم نے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔